کہ یہ عمل آپ حضرات تو یہاں آ جاتے ہیں، جو آپ کی تکلیف ہوتی ہے، جو فقیر آپ کی خدمت کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، اور یہ سوال بھی انہی کا ہے۔ تو جب میں نے اتنے گھنٹے آپ کو دیے ہیں تو ان بیچاروں کا بھی تو میرے پہ حق ہے کہ 5-7 منٹ 10 منٹ میں یہ عمل بتا دیتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز مسلم کہہ لیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ زیادہ مناسب لفظ ہوگا، یعنی وہ تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہیں، وہ جا کے کفار کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اللہ والو جتنے وہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ ان کے دکھ سنیں، ان کی تکلیفیں سنیں، آپ کو اپنے رونے، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں بھول جائیں، اپنی مصیبتیں بھول جائیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف یا دکھ مجھے اس وقت ہوتی ہے جب وہ پیغامات آتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں، کومنٹس آتے ہیں، کہ سوشل میڈیا والے مجھے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ دیکھیں وہ ہر چوتھے 5ویں دن ایک وائس میسج یا کومنٹس میں سے کوئی یا ٹیکسٹ میسج یا کوئی واٹس ایپ ایسا ہوتا ہے، اس نے اپنی ساری تکلیف لکھ کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ میں آل رسول ہوں، میں کیا ہوں، سادات ہوں، اہل بیت میں ہوں، آل رسول ہوں۔ اب اللہ والو آل رسول جتنا بھی بے عمل ہو، جتنا بھی بے عمل ہو، ہمارے لیے اس کا احترام واجب ہے، ہمارے لیے اس کا احترام واجب ہے۔ وہ بے نمازی ہے یا اپنے نانا کی زندگی سے بیزار ہے یا اپنے نانا کی زندگی کو چھوڑ رہا ہے یا چھوڑ دی ہے، یہ وہ جانے، ان کے نانا جان جانے یا رب جانے، ہمیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے وہ اہل بیت سے محبت ہے۔ تو یہ سوال بھی ایک سادات خاتون ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جو لوگ اوورسیز ہیں، کفار مشرکین کے ممالک میں جو رہ رہے ہیں، وہ اتنے کے پریشان ہیں کہ ان کی پریشانی بتائی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجوہات ہیں، کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ جو اس وقت جادو ہو رہا ہے اور مؤثر جادو ہو رہا ہے وہ ہے ہندوؤں کا جادو۔ کن کا ہے؟ ہندوؤں کا۔ اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے میری بات سے، یا آپ کو میری بات ہضم نہ ہو، یا سوشل میڈیا پہ یہ بات سنیں، مکمل بات نہ سنیں، انہیں بھی ہضم نہیں ہوگی کہ ہندوؤں کا جادو سر چڑھ کے کیوں بول رہا ہے۔ جادو تو بنگال کا تھا یا مصر کا تھا، تو ہندوؤں کا کیوں ہے؟ اللہ والو اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، وہ دم توڑ رہے ہیں۔ کیا توڑ رہے ہیں؟ دم توڑ رہے ہیں، اپنی موت مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ دنیا میں صرف 2 مذاہب زندہ ہیں۔ کتنے؟ 2۔ ایک ہے یہودیت اور دوسری ہے ہندوازم، یعنی ہندو جو ہے۔ یہ 2 کے اندر دم خم ہے، اور ان دونوں کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں انشاءاللہ۔ اب جو دوسری اقوام ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، بنگالی ہیں، مصری ہیں، جو بھی ان کے مشرکانہ عقائد تھے یا مذاہب تھے، میں نے کیا کہا کہ ان میں وہ دم خم اب نہیں رہ گئے، وہ اب اپنی موت مر رہے ہیں۔ ان کے پیروکار اپنی عبادت گاہوں سے دور ہو گئے ہیں، دنیا میں الجھ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئی کہانی۔ یعنی ان کا جادو چلتا ہے لیکن جو وہ ہم سنتے تھے وہ اب نہیں رہ گیا۔ اس وقت سکہ چل رہا ہے ہندو کے جادو کا۔ سکہ کس کا چل رہا ہے؟ ہندو کے جادو کا۔ کیوں؟ ہندو اپنے مندر سے جڑا ہوا ہے، عیسائی اپنے چرچ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہودی اپنے راہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں سے یا اپنے پیشواؤں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہ گئے، وہ بے روا روی پہ چل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو 2 ہیں، ان کا کیا ہوا جادو اللہ والو اس کا توڑ نہیں ہوگا۔
اور مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے کہ ہم نے روحانیت سیکھی نہیں ہے، ہم نے روحانیت سیکھی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، اپنے بختوں پہ، اپنی حرکتوں پہ ماتم کریں کہ ہماری روحانی اور ظاہری تربیت کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس امت کی تربیت کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی، اس امت کو آج روحانیت کی الف بے نہیں آتی، الف بے نہیں آتی۔ لوگ ہاتھوں میں ڈالر لے کے پھر رہے ہیں، پاؤنڈز لے کے پھر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کے پیغام آتے ہیں، حضرت صاحب جتنی آپ کی فیس ہے ہم آپ کو دیتے ہیں، ہمارا علاج کر دیں، ہمارا علاج کر دیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، ہم پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہمارا علاج کر دیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس مال ہے، پاؤنڈز ہیں، ڈالر ہیں، ریال ہے، درہم ہے، آپ اپنا علاج کرواؤ۔ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کوئی علاج کرنے والا نہیں مل رہا، پیسہ بھی ہے علاج کرنے والا نہیں مل رہا۔ اللہ والو، پاکستان جیسا بھی ہے اس ملک کی قدر کرو، اس ملک کی قدر کرو، اس ملک میں بسنے والے علماء کی قدر کرو، اللہ والوں کی قدر کرو۔ آج دکھی ہو تو آگے ہو، وہ کہاں جائیں بیچارے؟ ان کے پاس پاؤنڈز ہیں، وہ بھی ہر بندے کے پاس تو نہیں ہے۔ جو باہر گیا اس کا مطلب ہر بندے کی جیب پاؤنڈ سے بھری ہوئی ہے یا ڈالر سے بھری ہوئی ہے، محنت مزدوریاں کر رہے ہیں بیچارے وہاں جا کے، وہ تو ہمارے سامنے امیر بنے ہوئے ہیں، ورنہ وہ تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس چلو پیسہ بھی ہے، پیسہ ہونے کے باوجود انہیں کوئی اللہ اللہ سکھانے والا نہیں ہے۔ اتنی بے بسی ہے، اتنی بے بسی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھو، اس کے ساتھ صدقہ کرو، وہ کہتے ہیں جی صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو صدقے کے لیے پیسے دیں گے، ہمیں ایجنسیاں، ہمیں حکومت اٹھا کے لے جائے گی، منی لانڈرنگ کے اندر ہمیں کیس بنا کے اندر کر دے گی۔ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اللہ والو، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے بھائی، بچے، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، جو سہانے خواب دیکھ کے انگلینڈ گئے، یورپ گئے، امریکہ گئے، دبئی گئے کہ جی وہاں ہم جائیں گے تو وہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تمہاری زندگی ایسے ہوگی، پانچوں گھی میں ہوگی، سر کڑائی میں ہوگا۔ اب واقعی سر کڑائی میں ہے اور اوپر سے شیطان کے چھتر ہیں۔ اب انہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور ہم تو سن کے کان بند کر لیتے ہیں، انہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اللہ بڑو، جن علاقوں میں اذان نہیں ہے وہاں عالم ہوگا، وہاں کوئی اللہ والا ہوگا، وہ پھر ملک وہ بستیاں جب وہ جزیرے جب کفار کے ہیں تو وہاں انسان کافر ہیں تو وہاں جنات بھی کافر ہیں، تو وہاں اتنا چھوٹا سا عمل بھی کیا جاتا ہے، اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں 2004 میں جب ڈی ایچ اے لاہور ابھی نیا نیا عروج آ رہا تھا اس کو، تو ڈی ایچ اے لاہور میں زی بلاک یعنی زیڈ بلاک ڈیفنس لائبریری ہے، وہاں پہ اس کے پاس ایک مسجد بن رہی تھی، وہاں میرا جانا ہوا، 2-3 دن میں وہاں رہا، تو میں کافی گھروں کہ میرا جانا آنا ہوا، وہ مجھے لے کر جائیں جس گھر میں بھی، کسی گھر میں نفسیاتی مریض ہے، کسی گھر میں قتل ہوا ہے، کسی گھر میں کوئی پاگل ہے، کسی گھر میں کوئی کینسر ہے، کسی گھر میں کوئی معذور ہے۔ وہ میں نے جب سارے اس پورے زیڈ بلاک کے آس پاس اور وہ جو علاقہ 1.5-2 کلومیٹر کا اس ریڈیس کے اندر سارا میں نے 2-3 دن میں وزٹ کیا، جن جن گھروں میں لوگوں نے مجھے کہا تھا، آخر میں تنگ آ کے میں نے ان سے پوچھا، جو میرے میزبان تھے نویس صاحب، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اللہ والے یہ کیا چکر ہے، جس گھر میں مجھے لے کے جاتے ہو اسی گھر میں فلم چل رہی ہے، جس گھر میں مجھے لے کے جاتے ہو اس گھر میں فلم ہے، یعنی میں گھر میں داخل بعد میں ہوتا ہوں، جنات شیاطین کا انبار پہلے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک گھر میں گیا، انہوں نے بتایا جی ہمارا جو ٹی وی لانچ بڑی سی دیوار تھی، ہم لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ایک دم خون کے سارے چھینٹے جو ہے وہ ٹی وی لانچ کی دیوار کے اوپر سارے پڑے، وہ سارے جو بھر گئے۔ اس کے بعد پھر ہمیں نہیں پتا چلا ہمارے گھر میں پھر کیا ہوا ہے، یعنی ہماری تباہی کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ جب میں نے نویس صاحب کو قریدا ادھر وہاں کے لوگوں سے میں سوال کرتا رہا، تو مجھے پتا چلا کہ جہاں یہ بلاک بنا ہے، جب ڈی ایچ اے نے وہاں زمین اکوائر کی، جس طرح ہمارے ملتان میں زمین اکوائر کر رہے ہیں، وہاں پہلے قبرستان تھا،
قبرستان تھا، کوئی چھوٹا قبرستان کوئی بڑا، انہوں نے کیا کیا، سارا کچھ ملیا میٹ کر کے اس کے اوپر پلاٹنگ کر دی، پلاٹنگ کر کے وہ گھر بن گئے اس کے اوپر۔ اب جو وہاں ارواح رہتی ہے، اچھی یا بری، نیک یا خبیث، انہوں نے ان لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہوئی ہیں۔ تو میں نے آپ کو ڈی ایچ اے لاہور، زی بلاک اور اس کے آس پاس کے بلاک کی کہانی بتائی ہے، باقی پورے ڈی ایچ اے میں کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو گھر پورا ملک ہی کافروں کا ہے، تو وہاں شیاطین، وہاں جنات جو ہے وہ مسلمان ہوں گے؟ تو وہاں تھوڑا سا بھی جادو ہوتا ہے تو وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ دوسری بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہ کیا تھی کہ اس دور میں ہندوؤں کے جادو کا توڑ لالا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان نے سیکھا ہے گالی دینا، کفر کے فتوے لگانا، مشرک کہنا، اجڑ کہنا، ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، وہابی بننے پہ فخر ہے، اہل حدیث بننے پہ فخر ہے، بریلوی بننے پہ فخر ہے، دیوبندی بننے پہ فخر ہے، شیعہ بننے پہ فخر ہے۔ فخر نہیں ہے تو حضور کا غلام بننے پہ نہیں ہے، حضور کا غلام بننے پہ نہیں ہے۔ تو روحانیت وہابیت میں نہیں ملے گی، دیوبندیت میں نہیں ملے گی، شیعہ ہونے سے نہیں ملے گی۔ روحانیت ملے گی جب تو حضور کے در کا غلام بنے گا۔ تو حضور کے در کے غلامی کے لیے ضروری ہے جو پہلے غلام ہے تو اس کا غلام بن جا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ جڑ جا جو سچے ہیں۔ تو اللہ والو جب یہ نظام ٹوٹا تو روحانیت بکھر گئی، جن کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے قبروں میں چلے گئے۔ اب میں ایک دلیل دیتا ہوں، عمل بتاتا ہوں، آپ کا دل کو ٹھنڈ ڈال جائے گی کہ جو میں بولا میں غلط بول رہا ہوں۔ ذرا اپنے اپنے علاقوں میں پہنچو جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، جس شہر سے آئے ہیں، کوئی بندے دا پتر حکیم ذہن میں آتا ہے؟ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچو، کوئی بندے کا پتر، کوئی کمپیٹنٹ، کوئی قابل، مستند حکیم ذہن میں آتا ہے؟ جس شہر سے آئے ہو، چاہے وہ ملتان ہے، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ کراچی ہے، کچھ صادق آباد ہے، عرب والا ہے، گڑھ موڑ، جہاں سے بھی آئے ہو، کوئی حکیم آپ کو مستند نہیں آئے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں، ہیں الا قلیل، شاذ و نادر۔ اللہ والو جیسے حکمت ہمارے اندر سے نکل گئی، حکیم نے وہ حکمت اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کو نہیں سکھائی، یہاں تک کہ اس کا بیٹا بھی تھا، اس نے نسخہ بیٹے کو بھی نہیں دیا، قبر میں لے کے چلا گیا۔ ایسے ہی عملیات کی دنیا کے جو ماہر تھے وہ عملیات کا فن لے کے دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ آگے آج کوئی ریاضت کرنے والا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیسہ دو کام کرواؤ، تو یہ پیسے والا کام ہی نہیں ہے، یہ تو مرنے مرانے والا کام ہے، ریاستیں کرنے والا کام ہے، یہ تو مجاہدات کرنے والا کام ہے، جان دینے، قربانیاں دینے والا کام ہے۔ لوگ آج کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب 2 لفظ لکھ کے دو تو ہمارا کام ہو جائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے مسلمانوں کے اندر سے حکمت اٹھ گئی ہے، آج اسی طرح مسلمانوں کے اندر عملیات اٹھ گئے ہیں، روحانیت کا علم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔ اب اس کا اثر کیا آیا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جب قیامت ٹوٹتی ہے تو کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے۔ آج وہ سزک کے باہر مر رہے ہیں۔ اچھا پھر اگلی کہانی سنو، پھر وہ کیا کرتے ہیں اوورسیز، وہ بیچارے ان کے پاس کوئی اور ذرائع تو ہے نہیں، ایک سوشل میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یا کسی اور ایپ پہ عملیات کے چینل چلانے والوں کو، عاملوں کو، ڈبہ پیروں کو، ان کو وہ سنتے اور دیکھتے ہیں، ان سے وہ رابطے کرتے ہیں، ان کو پیسہ بیچتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں، ان سے تعویذات منگواتے ہیں۔ جب ان سے تعویذات منگواتے ہیں، جو پہلے اجڑے ہوئے تھے وہ تو اجڑے ہوئے تھے، پکے بھی اجڑ جاتے ہیں۔ پہلے ہندوؤں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور بدھ مت نے، ان 4 میں سے کسی نے جادو کر کے اس کو برباد کیا، اور اب کیا ہو رہا ہے، پاکستانی ان سے پیسہ منگوا کے، ہندوستانی ان سے پیسہ منگوا کے تعویذات کے نام پہ جادو بیچ رہے ہیں، تعویذات کے نام پہ جادو بیچ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اور اجڑتے جا رہے ہیں۔ فلولو میں نے یہ بات پہلے بھی کہی، اب دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کا شکر کرو، اللہ نے آپ کو دکھ دیے، چلو کوئی دکھ سننے والا تو آپ کا اس ملک میں ہے،
میرے پاس آ جاتے ہو، ادھر چلے جاتے ہو، ادھر چلے جاتے ہو، ادھر چلے جاتے ہو. شفا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، اپنا دکھ تو کسی کو سنا لیتے ہو. ان کو تو کوئی دکھ سنانے والا آسرا بھی نہیں ہے، آسرا بھی نہیں. تو اللہ نے یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو احساس ہو اپنے ملک کا، کہ ہم نے اپنے ملک سے محبت کرنی ہے. اور جو یہ فی زمانہ آج کل معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، میرے سلسلے سے، میرے سے جڑے ہوئے کسی بھی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچاؤ. دن رات اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی لعنت خاص جو وہ اتارے جو اپنے ملک کے دشمن ہیں. اللہ والا مجھے شاید اس بات کا اتنا احساس نہ ہوتا، یا میرا دل خون کے آنسو نہ روتا. جب برما میں مسلمان کٹ رہے تھے، میں کھڑا تھا باہر روڈ کے اوپر گاڑی کے انتظار میں، تو ایک برما کا مسلمان آیا. تو اس نے مجھے دیکھا اس حلیے کے اندر، مجھے کہتا شیخ، یعنی اپنی زبان میں مجھے کہتا دعا کرو دعا کرو. اس کے ساتھ ایک اور تھا، مجھے تو اب اس کی زبان نہیں آتی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو. اب اس نے ٹرانسلیٹ کر مجھے بتایا کہ حضرت صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے. 22 سال 21 سال 20 سال کا بچہ تھا. اللہ والے اس کے آنکھوں میں جو آنسو تھے، اور اس کے جو میرے سے التجا کرنے میں، اس کی التجا کے اندر جو درد تھا، آج یہ 15-16 سال اس بات کو ہو گئے، مجھے وہ بچہ میری آنکھوں سے یوں نہیں ہوتا. اس بچے سے پوچھو کہ ملک کیا ہوتا ہے، ملک کیا ہوتا ہے. اور اگر نہیں سمجھ آیا، اور ابھی نہیں سمجھ آیا، کبھی رات کو تنہائی میں لیٹے سوچنا فقیر کی بات. اپنے اپنے گھر میں جاؤ گے انشاءاللہ خیر وفیہ سے، جب لائٹ بند کر کے سونے لگو تو تصور کرنا ابھی کوئی طاقت آئے آپ کو آپ کے گھر سے نکال کے سڑک پہ کھڑا کر دے. بتاؤ اس ملک میں رہتے ہوئے ابھی کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ گھر کیا ہوتا ہے، گھر کیا ہوتا ہے، ملک کیا ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ کی سازشوں پہ لگ گئے، بعض لوگوں کے مفادات پہ لگ گئے جو دجالی نظام کا حصہ ہیں، جو شیطانیت کا حصہ ہیں، جن پہ میرے اور میرے کملی والے، میرے رب اور میرے کملی والے کی لعنت ہر وقت برس رہی ہے. اللہ ان کو عبرت کی مثال بنا رہا ہے. میں 2015 سے اشارے کنایوں میں بتا رہا ہوں یہ دجالی نظام ہے، یہ دجالی نظام ہے. یہ فقیر بتا رہا ہے اس دجالی نظام سے بچ جاؤ. اللہ نے ایک جھلک دکھائی ہے، ایک جھلک دکھائی ہے. یہ چھوٹا سا دجال ہے، بڑے بڑے علماء نے، پیروں نے ایمان دے دیا اس کو، بڑے بڑے علماء نے، پیروں نے ایمان دے دیا اور اس کو اٹھا کے اس مقام پہ لے گئے. اگر یہ آفت ان پہ نہ ٹوٹتی، یہ قیامت ان پہ نہ ٹوٹتی، یہ گرفت ان کی نہ ہوتی، چند مہینوں کے بعد نبوت کا اعلان ہو جاتا، نبوت کا اعلان ہو جاتا. کیوں؟ ولایت کا اعلان تو ہو چکا، مرشد تو وہ بن گیا تھا، مرشد تو وہ بن گیا تھا، بس اب نبوت کا اعلان ہونا تھا. اس حد تک قوم جو ہے وہ پہنچ چکی تھی. تو اللہ والوں بڑے بڑے عالم، میں نام لوں گا تو آگ لگ جائے گی، یہ بیان سوشل میڈیا پہ جانا ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جن کے لاکھوں میں مرید ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایک نماز پاکستان میں پڑھتے ہیں، دوسری مدینے میں پڑھتے ہیں. لعنت ہے تمہارے ایسے دعووں کے اوپر، لعنت ہے تمہارے ایسے دعووں کے اوپر. تم نے مریدوں کو گمراہ کیا، اس قوم کو گمراہ کیا. اگر تیری مدینے والے سے اتنی بنی ہوئی ہے تو مدینے والے نے تجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ دجال آ رہا ہے؟ اس فقیر کو 2015 سے بتا دیا گیا تھا. 2015 سے کہہ رہا ہوں یہ دجالی نظام ہے. آپ بچ کے رہو، بچوں کو بچا کے رہو. نہ چھوٹا بچے گا، نہ درمیانہ بچے گا، نہ بڑا بچے گا. یہ سوشل میڈیا کی طاقت اس کو بہا کے لے جائے گی. وہ دن کہے گا، یہ دن کہیں گے تم، وہ رات کہے گا تم رات کہیں گے. بتاؤ یہ فقیر کی باتیں آج ثابت ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اپنا ملک اپنے ہاتھوں سے تم نے جلایا ہے کہ نہیں جلایا؟ بولو، ہم دعوے کرنے والے نہیں ہیں. اب سب کچھ ہو گیا ہے، اب مجھے بولنے کا حق ہے. ہم نے 2015 سے آپ کو کہہ رہے تھے، ان پیروں کو بھی متنبع کر رہے تھے، ان علماء کو بھی متنبع کر رہے تھے، بچ جاؤ یہ دجالی نظام ہے. میرے رب نے دکھایا ہے کہ چھوٹا دجال بھیجا ہے، تم ایمان دے بیٹھے ہو. جب بڑا دجال بھیجوں گا، میرے کملی والے نے کیا ارشاد، بات ارشاد فرمائی ہے کہ صبح ایمان پہ ہوں گے، سورج غروب ہوتا نصیب نہیں ہوگا، مرتد ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. جو اس دجال کے کہنے پہ ملک کو آگ لگا رہے ہیں، ملک کی تنصیبات کو آگ لگا رہے ہیں، گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں،
جب وہ کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھو، ہزاروں نہیں لاکھوں کلمہ پڑھنے والے تیار ہو جاتے۔ اگر اس فتنے کو آج نہ روکا جاتا، یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ ایسی ہوا چلی کہ اللہ نے کھول دیے، لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اور اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے ملک کو بچاؤ۔ ملک ہے، ہم پیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اللہ والو ملک نہیں ہے تو جن کا رونا رونے کے لیے بیٹھا تھا بات دوسری طرف چلی گئی، پھر ہمارا یہی حال ہوگا، پھر ہمارا یہی حال ہوگا۔ ہمیں جادو کے ذریعے ایسا جکڑا گیا، جادو کے ذریعے۔ یہ پورا پلان سیاسی نہیں ہے، یہ دجالی نظام ہے، اس کے اندر شیطانی پورا نظام ہے۔ بڑے بڑے لوگ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، صرف وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ لاکھوں ان کے مرید ہیں، وہ بہہ گئے ہیں، اس دجالی نظام کا حصہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی افرادی قوت میسر کی ہے، منبر رسول پہ کمپین چلائی ہے اس کے لیے، یہ دین دکھانے کے لیے، پاکستان یہ دین دکھانے کے لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جلانا ہے۔ تو اللہ علیہ جب تم اپنا ظاہر اپنے ہاتھوں سے جلاؤ گے تو اندر کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب یہ روحانیت کا عالم ہو جائے گا، اتنی امت بانج ہو جائے گی، اتنی امت بانج ہو جائے گی کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ملا۔ ساڈی جی ایک نماز مکے ہوندی ہے، ایک مدینے ہوندی ہے، یہ دعوے تھے پیروں کے، یہ پیروں کے دعوے تھے۔ تو جب تیرا نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا روحانی قلبی تعلق ہے تو یہ سارا دجالی نظام سر چڑھ کے بول رہا تھا، تو نے منبر پہ آ کے امت کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ تو اللہ والو اس نظام سے بچو۔ اور میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ امت بالخصوص پاکستانی معاشرہ، یہ پیر فقیر نہ سمجھو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ داڑھی ٹوپی ہے اور کچھ نہیں ہے، اندر سے یہ یوں خالی ہیں، اندر سے یہ یوں خالی ہے۔ میں نے آپ کو دلیل دے کے بات کی، آج سے ایک ہفتہ پہلے، ایک جمعرات پہلے میں یہ بات کرتا تو یہ فتنے میں آ جاتی، اور کوئی مجھے کہتا کہ یہ ان کا کیونکہ ان کے ساتھ سیاسی لگاؤ نہیں ہے اس لیے یہ ان کے مخالف بول رہے ہیں۔ ہم تو 2015 سے بول رہے ہیں، جب سے میرے نبی نے کرم فرمایا ہے ہم تو اپنوں کو سمجھا رہے ہیں، بھائی ایک طرف ہو کے رہو، نہ کسی کے چمچے بنو اور نہ کسی کی کڑچی بنو، جو بننا ہے اگر اللہ بنانے پہ آ جائے تو حضور کی غلامی مانگو، حضور کا غلام بنو، حضور کا غلام بنو۔ اور اگر آج پاکستان کے اندر علماء یا پیروں کے پاس، مشائخ کے پاس کوئی روحانی طاقت ہوتی یا ان کا قلبی تعلق مدینے والے کے ساتھ ہوتا، یہ قوم کو بتاتے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہے ہو، یہ تو کوئی نظامی اور ہے، یہ تو نظامی اور ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، اب موج بھی آئے ہوں تو ایک اور فکرہ بول دوں۔ عرفہ کریم ایک بچی مری تھی، فوت ہو گئی تھی، وہ سافٹ ویئر کے اندر اس نے جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم کہتے ہیں نتھ پا دیتی سی، سمجھ آ گئی؟ 9 سال 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، معصوم سی بچی۔ جن لوگوں کو یہ بات یاد ہے عرفہ کریم، اللہ والو جب عرفہ کریم کو میں نے پہلی بار دیکھا میں نے کہا جادو کے ساتھ مارا گیا، یہودیوں نے مارا ہے، ان کی ایجنسیوں نے مارا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ دجالی نظام خود ہی بن گیا سیاسی نظام، اس کے اندر پوری شیطانیت ہے، تب یہ نظام پروان چڑھایا گیا ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ لگے ان کا دماغ سن ہو گیا، کروڑوں اربوں میں کھیلنے والے چلاک ہوشیار چست لوگ اس کی لے میں بہہ گئے ہیں۔ علماء ہیں، مشائخ ہیں، دنیا دار ہیں، صنعتکار ہیں، جو وہ بولتا گیا اسی کے ساتھ لگے گئے ہیں۔ اب میرے رب نے رسی کھینچی ہے تو سارے مکر گئے، سارے مکر گئے ہیں۔ تو اللہ والو یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں آپ کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ اس وقت شیطانیت یا دجالی نظام اتنا ہے، جو مسلمان اٹھے گا یہود و نصارہ اس کو ظاہری طور پہ بھی ماریں گے، جادو کے ذریعے بھی ماریں گے۔ تو جب ہم روحانیت سیکھیں گے نہیں تو ہم اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ دیکھیں آج ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے یا جہاز نہیں ہے یا جو ضروریات ہوتی دفاع کی وہ نہیں ہے، ہم ہندوستان سے لڑ سکتے؟ صرف نعرے مارنے سے تو بات نہیں ہو جائے گی،
بے نہیں صرف اللہ اکبر نعرے مارنے سے، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، یہ کرنے سے تو کام نہیں بن جائے گا، یہ کرنے سے تو جادو کا علاج نہیں ہو جائے گا۔ تو جب ہم روحانیت نہیں سیکھیں گے تو جادو کی کاٹ کیسے کریں گے؟ آج تک آپ نے یہ سنا نہ کہ عرفہ کریم جادو سے بچی مری ہے؟ اس بچی کو جادو سے مارا گیا، اس بچی کو جادو سے مارا گیا۔ ہمارا کوئی کرکٹر نہیں ہے جس پہ جادو نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کرکٹر نہیں ہے جس پہ جادو نہیں ہوتا۔ جب وہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں ان کے پنڈت ہوٹلوں میں بیٹھ کے پتلے بنا کے لگے ہوتے ہیں۔ اب یہ کرکٹر کو بھی معلوم نہیں ہے، یہ فقیر بتا رہا ہے، یہ فقیر بتا رہا ہے۔ تو اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہندو نمبر 1، یہودی نمبر 1، باقی سارے نمبر 2 نمبر 3 پہ۔ تو جو بات میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ ہندو کے کیے ہوئے جادو کو توڑنا یا یہودی کے کیے ہوئے جادو کو توڑنا ہے۔ کیوں؟ جو ان کو شیطانی طاقت حاصل ہے وہ باقی مذاہب کو اب نہیں ہے۔ میں نے بتایا وہ بکھر گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ پوری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ابھی تک میں نے جو باتیں کی ان سے آپ مضطرب ہوئے ہیں، ذہنی طور پہ پریشان بھی ہوئے ہیں، اور ہونا چاہیے تھا، میں نے کی بھی اس لیے تھی احساس دلانے کے لیے۔ اب جب میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے مایوسی کی باتیں کی، پریشانی کی باتیں کی کہ ہندوؤں کو جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، آج کل یہودیوں کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ فقیر طریقہ بتاتا ہے، اگر تو ان کے سر چڑھ کے نہ بولے تو پل سرات ہوگا، تیرا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ کسی بھی مقام پہ یہودیت کا جادو، ہندوؤں کا جادو پہنچے، میرے رب کے کلام کو چھو بھی نہیں سکتا، میرے رب کے کلام کو چھو بھی نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تو نے کلام پڑھا نہ ہو، تو نے کلام کو سمجھا ہو۔ تو نے کلام صرف پڑھا نہ ہو، کلام کو سمجھا ہو، تیری روح میں اترا ہو۔ اللہ والو وہ تمام حضرات جو باہر رہے، یعنی اوورسیز میرے مخاطب ہیں، پھر وہ حضرات مقامی یا عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جادو کا علاج کر کر کے مر گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، کہیں ان کو جو ہے وہ شفا نہیں ہو رہی۔ جادو کرتے ہیں پھر جادو کاٹتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے، کاٹ کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، اجڑتے جا رہے ہیں، اجڑتے جا رہے ہیں، اجڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اوورسیز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے ادھر ہندو رہتے ہیں، ادھر عیسائی رہتے ہیں، نیچے کو بدھ مت رہتا ہے، ادھر بنگالی رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج یہ فقیر کی بات سن لو، سینہ تان کے رہو، ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہندوؤں عیسائیوں کے غلام نہیں ہیں۔ کل تک آپ ڈرتے رہے ہو، ڈرو۔ اب یہ بیان آپ نے سن لیا، فقیر کی باتیں سن لی، اگر ڈرنا ہے تو مجھے سننا نہیں ہے، اگر مجھے سن لیا تو پھر ڈرنا نہیں ہے۔ یہ قادری شافی کے ساتھ ڈر والی کوئی بات نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا تو پھر ڈرنا ہے تو پھر مرو ادھر ہی، پھر ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارے سے یاری لگانی ہے پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں حکومت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہ تو ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے محروم ہو گئے ہوئے ہیں، ورنہ ہندو، عیسائی، سکھ، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا اوقات ہے۔ اللہ والو ایک بار تو دل سے کہہ اللہ، ان کا کیا جادو ٹوٹ جاتا ہے، مگر تجھے کہنا نہیں آتا، تیرے اندر وہ حرارت نہیں ہے ایمان کی، وہ ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ اس لیے جب میری بات سن لی آپ حضرات نے یا بالخصوص سوشل میڈیا والوں نے، تو پہلے تو اپنے اندر سے خوف نکال دو، اور اگر خوف نہیں نکالنا تو میرا بیان بند کر دو، آئندہ سننا بھی نہیں ہے، اور اگر سنا ہے تو ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ ہم صرف ڈرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم ادھر ڈرتے ہیں، ہم اور کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ والو دوسرا ڈر آپ نے یہ نکالنا ہے اپنے اندر سے، خوف نکالنا ہے، احساس کمتری نکالنا ہے۔ او جی وہ بڑے ڈاڈے نے جی، او جی وہ پچھوں کرا کے لے کے آئے نے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، میرا نبی اللہ کے پاس گیا، وہاں سے قرآن اور نمازیں لے کر آیا ہے، وہ وہاں سے لے کر آیا ہے جہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بنگال سے ڈر گیا ہے، تو ہندوستان سے ڈر گیا ہے،
تو چائنا سے ڈر گیا ہے، جنوبی کوریا سے، وہاں ہندو بدھ مت رہتے ہیں، تو وہاں سے ڈر گیا ہے۔ میرا نبی تو وہاں سے لے کر آیا ہے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا، میرا نبی تو وہاں سے یہ تحفہ لے کر آیا ہے، تم ڈر گیا ہے جی ان کے پیچھے ہاتھ بڑا ہے، ان کا جادو بڑا تیز ہوتا ہے۔ بھائی ان کے جادو ہے، شیطانیت ہے، شیطانیت کسی بھی مقام کی ہو، شیطان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو رب سے معاذ اللہ ڈاڈا ہو گیا۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر ہے یہ شر ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ والو شیطانیت پوری کی موت کس میں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس تو اعوذ باللہ پڑھ، تو اعوذ باللہ پڑھ، ساری شیطانیت جو ہے اس کی طاقت سلب ہو جائے گی، اس کی ساری طاقت کیا ہو جائے گی؟ سلب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ والو یہ اپنے دل میں بالکل ڈر نہیں، کیونکہ روحانیت میں جو بندہ، عملیات کی دنیا میں جو بندہ ڈر گیا وہ مر گیا، اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، اس کا نہ علاج ہوگا نہ اس کو شفا ہوگی۔ اب وہ حضرات جن کو سخت ترین جادو ہوا ہے، چاہے اللہ معاف کرے بدبخت کسی مسلمان نے کیا ہوا ہے، ہندو نے کیا ہے، عیسائی نے کیا ہے، یہودی نے کیا ہے، بدھ مت نے کیا ہے، جس نے بھی کیا، کرنا کیا ہے؟ پہلے اپنا حصار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ حصار۔ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جلالی عمل۔ کون سا عمل ہے؟ جلالی عمل، پھٹے چک عمل۔ میں دیکھتا ہوں کون سا ہندو میرے رب کے کلام کے سامنے ٹھہر جاتا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تجھے دکھائے گا اس کی تفسیر کہ عمل میں بتا رہا ہوں، پھر اللہ تجھے اس قرآن یہ سمجھائے گا کہ میں نے کیا قرآن اتارا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے اس عمل کرنے کو؟ حصار۔ عمل سے پہلے حصار۔ حصار کیسے کریں گے؟ تینوں کل میں نے ابھی حصار کا طریقہ بھی بتایا۔ پہلے آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، پھر تینوں کل پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ، آخری 3 کل، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم۔ یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے، جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پھرتے ہیں یہ کریں گے۔ یہ کون سا حصار ہو جائے گا؟ بدنی حصار۔ اب جو گند آپ کے اندر، جادو آپ کے اندر ہے وہ اندر رہے گا، باہر نہیں نکل سکتا، باہر والا اب اندر نہیں آ سکتا۔ ایک بات ہو۔ اب آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ چھری لے کر، کیا لے کے؟ چھری لے کے، وہی جو پڑھائی کی ہے، کون سی پڑھائی کی ہے ابھی ہم نے؟ 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ تینوں آخری کل، اور اول و آخر 3 بار درود پاک۔ یہ چھری کے اوپر پھونک مار دینی ہے، چھری کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اب جب چھری پہ پھونک مار دیں گے، اس کو آپ نے کڑا دینا ہے اپنا۔ کیا کریں گے؟ کڑا دیں گے اپنے آپ کو۔ اب آپ نے کڑا دے دیا، کڑے کا اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں سے کڑا دیں گے وہیں پہ لا کے بند کرنا ہے۔ جب آپ نے کڑا دے دیا، یعنی ایسے آپ نے کڑا دیا، یہ ایسے، تو جہاں آپ نے کڑا دیا تو چھری کو ادھر رکھ دینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں آئی تو میں دوبارہ سمجھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہے، شاہد صاحب 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ سورۃ فلق، 7 مرتبہ سورۃ ناس، 3 بار اول و آخر درود پاک۔ آپ نے پہلے دم کر کے بدنی حصار کر لیا، پہلے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد ایک چھری لیں گے صاف ستھری جو پہلے استعمال نہ ہوئی ہو، اس کے اوپر پھونک ماریں گے، پھونک مار کے یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے یہاں سے حصار کرنا شروع کیا، ایسے ایسے گھماتے گئے، جہاں جا کے یہ لائن مل گئی وہیں پہ چھری باہر کی طرف رکھ دینی ہے۔ چھری کیا کرنی ہے؟ باہر کی طرف رکھ دینی ہے۔ اگر آپ کو مشکل ہو، اگر آپ کو یہ ہو کہ میں نے پڑھائی کے دوران پیشاب کرنے جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ پڑھائی کے دوران پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، مجھے اٹھنا پڑ سکتا ہے، پھر چھری اندر کی طرف رکھنی، اپنی طرف۔ بات ذرا باریک ہے عملیات کی دنیا کی، یہ سمجھ لی۔ چھری کو کدھر رکھنا ہے؟ اپنی طرف۔ اللہ نہ کرے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو پڑھائی کے دوران اٹھنا پڑتا ہے، تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس چھری کے ساتھ اتنا حصہ کاٹ دیں گے جس سے آپ باہر نکل سکے۔ سمجھ بات آ گئی؟ پیشاب کر کے دوبارہ آ جائے،
پہلی بات تو یہ کہ جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ عمل ہی اتنا چھوٹا پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ بتایا ہے کہ یہ کیونکہ عمل ان لوگوں نے کرنا ہے جو مرے پڑے ہیں، مریض ہیں. تو فرض کو کسی کو پیشاب آ جائے تو پھر اگر آپ نے چھری باہر رکھی ہوگی تو جو ہی حصار سے باہر ہاتھ نکالیں گے یہ حصار قابو آ جائے، ہاتھ آپ کا بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، یا جنات کے اثر اس پہ آ جائے گا، شیطان کا اثر اس پہ آ جائے گا، کوئی بیماری اس میں آ سکتی ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر حصار سے باہر نکلنا مقصود ہو تو چھری کیا کرتے ہیں؟ اندر رکھتے ہیں. جب آپ عمل مکمل کر لیں گے تو یہاں سے حصار کو یوں کاٹیں گے جیسے لائن مارتے ہیں، حصار ختم ہو جائے گا. سمجھ آ؟ اب بات تو جو کے ساتھ سنیے. آپ نے وضو کیا، اب آپ بیٹھ گئے. پہلے آپ 7 بار پڑھیں گے آیت الکرسی، 7 بار قل هو اللہ احد، 7 بار سورۃ فلق، 7 بار سورۃ ناس، چاروں چیزیں بسم اللہ شریف کے ساتھ. اول و آخر 3 بار درود پاک. اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے، سارے چہرے پہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیریں گے. یہ پہلے حصار کس کا ہو گیا؟ بدن کا، یعنی بدنی حصار ہو گیا. پھر آپ لیں گے چھری، چھری کے اوپر پھونک ماریں گے کر کے اس کو اپنے ارد گرد سارا ایسے کڑا دیں گے. کڑا دے کے چھری اپنے منہ کی طرف اس طرف رکھ لیں گے، جس طرح یہ سپیکر میرے آگے ہے، مائک میرے آگے ہے، ایسے آپ چھری رکھ لیں گے. اب آپ بیٹھ گئے. بس ہوں اسی کی کرنا ہے؟ ہندو دے پھٹے چکنے نے. کیا کرنے ہیں؟ دیکھیں میرے چہرے پہ کوئی پریشانی ہے، دیکھیں مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے بھی. کیوں؟ اللہ کا دشمن مار کے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی جب اللہ کا حکم ہے. اللہ بولو جہاد سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ جہاد سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 30واں سپارہ. کون سا سپارہ؟ 30واں سپارہ، سورہ زلزال. سورہ زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 مرتبہ. اب طریقہ سن لیں. حصار کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ پہلے بدنی حصار، پھر روحانی حصار جس کو ہم کڑا کہتے ہیں. اب آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ درود ابراہیم. 7 مرتبہ درود ابراہیم. جب پہلی بار سورۃ زلزال پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ عمل جلالی کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنی. کیوں؟ ہم نے جادو کو کاٹ بھی کرنی ہے اور جادو پلٹانا ہے، شیاطین کو مارنا ہے. تو جب درمیان میں رحمان اور رحیم کو لے آئیں گے تو اس کی تاثیر کیا ہو جائے گی؟ معتدل. یہ عمل جلالی نہیں رہ جائے گا. عمل کیا ہو جائے گا؟ یہ جلالی، یہ وہ اثر نہیں اس کا آئے گا. پھر جادو کی کاٹ تو ہو جائے گی، جادو پلٹے گا نہیں، یعنی وہ جادوگر مرے گا نہیں. تو ہم نے تو اس کو پھٹے لگانا ہے کہ اللہ کی مخلوق بچے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ہر بار اس سورت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھنا ہے. جب آپ بار بار ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کا حصار مضبوط ہوتا جائے گا. حصار مضبوط ہوتا جائے گا. جو کوئی کمی رہ بھی گئی ہے وہ بھی نکل جائے گی. تو اللہ والو 70 مرتبہ سورۃ زلزال پڑھنی ہے. کتنی بار؟ 70 مرتبہ. یہ اگر حافظ قرآن پڑھے تو یہ کل 7 منٹ کا وظیفہ ہے. کتنے منٹ کا؟ 7 منٹ کا. اگر کوئی تھوڑا بہت حافظ کیا ہوا ہے تو 15 منٹ کا ہے. اگر عوام الناس کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں تو یہ 20 منٹ کا عمل ہے. 20 منٹ کا عمل ہے. 70 مرتبہ سورہ زلزال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ 70 دن پڑھنی ہے، بغیر ناغے کے پڑھنی ہے، ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے. اللہ والو دنیا کی کسی بھی طاقت نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے، دنیا کے کسی بھی حصے پہ آپ رہتے ہو، نہ جادو بچے گا نہ جادوگر بچے گا. آپ کی ہمت اور جرت سے یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو بھی بچائے گا، اس بدبخت کے شر سے پتہ نہیں کتنی مخلوق بچ جائے گی. اب یہاں پہ ایک بات آئے گی کہ وہ عورتیں، خواتین وہ کہیں گے جی ہم عورتوں نے کرنا ہے، ہم کیسے کریں؟ تو بھائی لاکھوں مرتبہ یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ میں آپ کو قرآن پڑھنا نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں.
جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، وظیفہ نہیں چھوڑنا، اس کو وظیفے کی نیت سے کریں گے، اپنے علاج کی نیت سے کریں گے۔ جن دنوں میں ناپاک ہوتے ہیں، کیا ڈاکٹر کی دوائی بند کر دیتے ہیں؟ تو روح کی دوائی کیسے بند ہو جائے گی؟ ہاں، اس صورت میں ممنوع ہے اگر آپ کو سورت زبانی یاد نہیں ہے تو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھیں، پھر نہیں تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عورت نے یہ عمل کرنا ہے تو وہ شروع ہی ان دنوں میں کرے جب ناپاکی سے نکل کے پاکی کے دن شروع ہوئے۔ آج شروع ہوئے، آج وہ شروع کر لے، اگلے 28 دن 27 دن اس کو پاکی کے مل جائیں گے۔ تو یہ جب 70 مرتبہ سورت روزانہ پڑھیں گے، دوسرے دن آپ کو یاد ہو جانی۔ جب آپ کو زبانی یاد ہوگی تو جن دنوں میں ایام بھی ہوں گے، پھر ان کو اس عمل کو کیا کریں گے؟ عمل کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، علاج کی نیت سے، ذکر کی نیت سے پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ 70 دن کا یہ عمل ہے۔ 70 مرتبہ سورۃ زلزال پڑھنی ہے، ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور عمل شروع کرنے سے پہلے 2 حصار کرنے ہیں، بدنی حصار اور کڑا دینا ہے روحانی حصار۔ اللہ والو، اس عمل کے ساتھ بشارت یہ ہے، نہ جادو بچے گا، نہ جادوگر بچے گا، نہ بیماری بچے گی، نہ بیماری بھیجنے والا بچے گا۔ کسی نے بھی عمل کے ذریعے بیماری لگائی ہے، اللہ بیماری بھی ختم کرے گا، اس عمل کرنے والے کو بھی ختم کرے گا، اس کو بھی برباد کرے گا۔ تو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے، اگر آپ کی طبیعت کے اندر چول پن ہے، یہ میں سخت الفاظ بول رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی قوم کا مزاج معلوم ہے، اگر طبیعت کے اندر کیا ہے، آپ نے ذرا آہستہ بولا ہے، آپ میں زیادہ ہے، اگر تو ہماری طبیعت کے اندر کیا ہے، چول پن ہے، پھر یہ عمل نہیں کرنا، پھر یہ عمل نہیں کرنا، پھر جاؤ عملوں سے علاج کرو، جہاں کروانا کرواؤ۔ اگر تو طبیعت کے اندر چول پن نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت ہے، تو پھر جلالی عمل کرو۔ جلالی عمل کے ساتھ روزانہ صدقہ نہیں کرو گے، یہی عمل تجھے برباد کر دے گا، تجھے نہیں تیری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ یہ آگ ہے، جلال ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارتے، پہاڑ اللہ کی خشیت سے لرزتے اور عین ممکن تھا پھٹ جاتے۔ تو نے یہ قرآن ایک بار جلالی صورت نہیں پڑھنی، 70 بار پڑھنا ہے اور 70 دن پڑھنا ہے۔ تو نہیں پھٹے گا، تیرا سب کچھ پھٹ جائے گا، اجڑ جائے گا۔ اور صدقہ ایسی نعمت ہے کہ تجھے برباد ہونے سے بچائے گا، رجس سے بچائے گا۔ اس عمل کے جو کوئی خامی تیرے اندر بےدبی کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کے نقصان سے بچائے گا۔ اگر تو اپنی طبیعت کے اندر چول پن نہیں ہے تو روزانہ صدقہ، روزانہ صدقہ، روزانہ صدقہ دینا، پھر یہ عمل کرو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے، تو پھر بھائی ڈاکٹروں کے پاس تو بھینس بیچ کے بھی جاؤ گے، عملوں کے پاس پلاٹ بیچ کے بھی جاؤ گے، پھر عملوں کو دو گے جو اگر اللہ کے نام پہ نہیں دینا چاہتے تو پھر بسم اللہ آپ وہاں خرچ کریں۔ اور وہ حضرات اوورسیز جن کو عمل بتایا ہے وہ کہتے ہیں ہم روز صدقہ نہیں دے سکتے، وہ 70 دن کا صدقہ ایک دفعہ نکال لیں، جب آسانی ہو پاکستان میں خرچ کروا دیں، کوئی رشتہ دار رہتا ہے اس کو بھیج دیں، جہاں کہیں بھی مناسب سمجھتے ہیں، جو صدقے کے مصارف ہوتے ہیں ان کو وہاں خرچ کر دیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر آپ کو بھی مشکل ہوتی ہے، آپ 7 دن کا صدقہ اکٹھا نکال دیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پہ آپ 100 روپیہ روز کا صدقہ نکالتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے حضرت صاحب 100 روپے کا کسی کا کیا بنے گا، میں 700 کسی کو اکٹھا دوں گا، چلو اس کا بھلا ہو جائے گا، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن نکالنا روز ہے، روز کا روز، روز کا روز۔ جس طرح اوورسیز ہے وہ 1 پاؤنڈ دیتے ہیں، $1 دیتے ہیں، روزانہ عمل کرنے سے پہلے $1 نکال لیں، 1 پاؤنڈ نکال لیں، 1 درہم نکال لیں، 1 ریال نکال لیں۔ پاکستانی ہے 10 کا نوٹ نکال لیں، 10 کا نوٹ، اب اس سے چھوٹا تو نوٹ ہی نہیں ہے، اس سے چھوٹا تو نوٹ نہیں، اب تو حوصلہ ہو گیا نا۔ صدقے سے مراد ہے کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے، چاہے انڈا دو تو چاہے کھجور کی گٹھلی دو۔ اور اگر صدقہ نہیں دو گے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں جو فکرہ بولنے لگا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا، اگر آپ میری بات سمجھیں میں مذاق کر رہا ہوں، پھر تمہیں انڈا دینا پڑے گا۔ شاہد صاحب عامل ہیں، انہوں دیکھیں میری بات سمجھ آ رہی ہے، سر مار رہے ہیں۔ اگر اس عمل کے ساتھ صدقہ نہیں کرو گے، انڈا بھی نہیں دو گے، پھر تمہیں انڈا دینا پڑے گا۔ تو جے تسی انڈا دے سکتے ہو تو پھر بسم اللہ،
پھر بھوگتنا پتہ چل جائے گا سارے زمانے میں بھی ابو بکر صاحب نے انڈا کیسے دیا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ جو ذکر جلالی ہے یا کوئی عمل جلالی ہوتا ہے اس کے ساتھ خیرات کثرت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ 70 دن کا عمل کر کے اس کے بعد اللہ نے جو دیا ہوا ہے اچھی خیرات کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اگر یہ نعمانہ فقیر یاد رہ جائے ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اس کے بعد یہی عمل 7 مرتبہ روزانہ کرتے رہے، ساری زندگی نہ جادو چلے گا اور دوسرا یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ یعنی یہی صورت 7 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ زلزال، سورہ زلزال 30واں پارہ ساری زندگی پڑھتے رہے، انشاءاللہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور آئندہ کسی ہندو کا ڈر نہیں ہوگا، کسی سکھ کا ڈر نہیں ہوگا، کسی بدھ مت کا ڈر نہیں ہوگا، کسی یہودی کا ڈر نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے رہنے کے لیے جگہ دی ہے سینہ تان کے رہو اور اس گمان اور مان کے ساتھ رہو کہ اب میرا تعلق قادری شافی کے ساتھ ہے، اب میرا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جہاں بھی ہو سینہ تان کے رہو، اس عمل کو کرتے رہو۔ 70 دن کی کڑوی گولیاں ہیں، 70 گولیاں یہ کھا لو، اس کے بعد ساری زندگی سکون .com ہو جائے گی۔ اور جو تو حضرات یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک جو تنبیہ ہے، وہ تمام حضرات جو سورہ طارق کا عمل کر رہے ہیں وہ یہ عمل نہیں کر سکتے، رجت کا جو علاج کر رہے ہیں وہ یہ عمل نہیں کر سکتے، وہ تمام حضرات جو سورہ توبہ کا عمل کر رہے ہیں وہ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں آپ کر سکتے۔ اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو اپنے اعمال جاری رکھے، یہ نہیں کرنا۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ سارا دن درود پاک پڑھیں تاکہ جلالی عمل کے ساتھ ٹھنڈ پڑتی رہے، ٹھنڈ پڑتی رہے، وہ جذب ہوتا رہے، جذب ہوتا رہے۔ اپنے طبیعت میں نہ غصہ آئے گا، نہ چڑچڑا پن آئے گا، نہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اور بقیہ جو وقت مل جائے وہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جلالی عمل ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ شاہی صاحب میں نے زور تو بڑا لگایا سمجھانے کا، کوئی نقطہ رہ گیا تو مجھے اشارہ کر دیں۔ بہترین ہو گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں جی کوئی بات رہ نہیں گئی، اگر رہ گئی تو اللہ مجھے درگزر فرمائے۔ میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ آپ حضرات تک یہ سارا عمل پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت تمام اعمال جو میں نے آپ حضرات کو بتائے ان کو فیض و برکات سے ہمیں فیض یاب فرمائے۔ خاص طور پہ جو لوگ دکھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، باہر ہیں ہمارے بہن بھائی، اللہ ان تک یہ میری آواز کو پہنچائے اور ان کو دکھ بانٹنے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شافع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم حاضرین مجلس جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں یا اللہ ایک ایک قدم کے اوپر ان کو نیکیاں عطا فرما، ایک ایک قدم کے اوپر یا اللہ گناہوں کو معاف فرما اور ایک ایک قدم کے اوپر ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اے رب الرحمن جو گناہ کیے ہیں، شعوری کیے ہیں، لا شعوری کیے ہیں، خلوت میں کیے ہیں، جلوت میں کیے ہیں، تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بلکہ نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ اے رب الرحمن جو دکھی آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں یا اللہ میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، اے اللہ بڑی مان سے آئے ہیں، بڑی امید سے آئے ہیں، سوال لے کر آئے ہیں یا اللہ سوالی بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ اس در سے باہر نکل سے پہلے ہی، سوال کرنے سے پہلے یا اللہ دکھ بیان کرنے سے پہلے اے اللہ ان کے سارے دکھوں کو دور عطا فرما دے، اے اللہ ان کے سوالوں کے جواب عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار آئے ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روحانی بیمار آئے ہیں، بدنی بیمار آئے ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب الرحمن جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اے اللہ سب کے حق میں ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری درخواستوں کو قبول و منظور فرما، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
اے رب الرحمن جو سکھی ہیں ان کو سکھوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر آئے ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد آئے ان کو صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ جو صاحب اولاد آئے ان کی اولاد کو حضور علیہ السلام کا غلام بنا دے، اے رب الرحمن جو بے نمازی آئے ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو غافل آئے ہیں ان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو صاحب حیثیت بنا دے، اے اللہ جو تنگ دست آئے ہیں ان کو خوشحال بنا دے، اے رب الرحمن جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں بل مانگے عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کے ہمارے بے حقوق ہیں ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا